کے سینے میں للک تھی, اس کے سینے میں چاہت تھی, آرزو تھی کہ عالم دین بن جاؤں. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس آرزو کو بھی پورا فرمایا اور اسے جنت میں علماء کے درجے میں شامل کر کے علماء کرام والا اسے وقار اور احترام عطا فرمایا. یہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, یہ علم دین کی شان ہے جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رب تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجے بھی بڑھاتا ہے اور تم میں سے علم والوں کے درجے بھی بڑھاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو, اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم صبح سویرے اپنے بچے کو اسکول کا بیگ پیچھے لاد کر کے دنیاوی تعلیم کے فخر کرتے ہوئے اسے طرح طرح کے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں بھیجتے ہو, یا اسے سینے سے قرآن لگا کر کے مدرسے میں بھیج کر اسے حافظ قرآن, اسے قاری قرآن یا عالم دین یا مفتی اسلام بنا کر اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی سرخروئی کے لیے, اسلام کی توانائی کے لیے تم اسے پیش کرتے ہو. آج دیکھیں ہمارا بچہ اگر انگلش میڈیم میں جائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صبح سویرے اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے بڑے خنگر ہوتے ہیں, وہ تیاری کراتے, رات سے ہی ان کی پلاننگ ہو جاتی ہے کہ صبح سویرے بچہ اٹھے گا, اس وقت اس کا ٹفن تیار کرنا ہے, اس وقت اسے ڈریس پہنانی ہے, اس وقت اس کا بیگ تیار ہونا ہے, وین لینے کے لیے آ جائے گی, اتنی موٹی موٹی فیسیں ہیں, تمام تر اس کے لیے آلات مہیا ہوتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں, طرح طرح کی غذائیں اسے فراہم کی جاتی ہیں. اور جب بچہ ٹوٹی پھوٹی انگلش بولنے لگتا ہے وہ بڑا فخر کرتے ہیں, اسے تمام تر رشتہ داروں میں بٹھایا جاتا ہے, کہتے ہیں دیکھو ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے, فلاں کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے, سینٹ میری میں پڑھ رہا ہے, مریم میں پڑھ رہا ہے, فلاں ادارے میں پڑھ رہا ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ اپنے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں, جامعۃ المدینہ میں, جز وقتی میں یا امام صاحب کے پاس بھیجا ہو؟ جب بچہ قاعدہ پڑھنے لگا ہو, جب بچہ پارا پڑھنے لگا ہو, ہم نے رشتہ داروں کی جھرمٹ میں اسے بٹھا کر کے اسے کبھی کوئی سورت سننے کی توقع کی, کبھی سورت اسے سننی چاہی نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر ڈانس سیکھ گیا تو بہت بڑا قابل بن گیا, ہمارا بچہ اگر انگلش کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ یا انگلش میں کوئی رٹی رٹائی اسپیچ کرنے لگا بڑا قابل بن گیا. لیکن سورت آ گئی, ارے سورت تو آئی جاتی ہے, قل ہو اللہ آ گئی, ارے وہ تو آئی جاتی ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں, بڑے ہی مختصر سے انداز میں آپ کو میں چند باتیں بتاتا ہوں. امام غزالی کا آپ نے نام سنا ہوگا, امام غزالی, امام محمد غزالی, امام احمد غزالی, یہ دو بھائی گزرے ہیں اور اپنے وقت کے کبار ائمہ اور علماء میں سے ہیں. آپ کے والد ماجد حالانکہ خود عالم نہ بن سکے, لیکن ان کی تڑپ تھی کہ میں اپنے اولاد کو عالم بناؤں, میں اپنے بچوں کو عالم بناؤں. انہوں نے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اپنے رشتہ دار کو وصیت کر دی کہ میں تو دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, لیکن یہ دونوں میرے فرزند موجود ہیں, یہ میرا زندگی کا کل سرمایہ ہے, یہ روپیہ, یہ دولت, یہ مال و متا تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں. میرے بچوں کو علم دین کی دولت سے آراستہ کر دینا, میرے بچوں کو عالم بنا دینا. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, حضرت امام محمد غزالی, امام احمد غزالی, ان کی سرپرستی ان کے والد ماجد کے دوست نے کی. جب وہ جو بقیہ رقم تھی جو چھوڑ کر کے گئے تھے, جب وہ ختم ہو گئی, اپنی کفالت میں لیا, اپنے پاس سے رقم خرچ کی, اپنے پاس سے جب رقم خرچ ہو گئی تو الگ سے خرچ کرنے کی طرح طرح سے ترکیبیں بنائی, لیکن جب اس سے بھی عاجز ہو گئے, بے بس ہو گئے, تو آخر ان کا داخلہ ایک مدرسے میں کرا دیا. آج یہ مدرسے یہ دین کے قلعے ہیں. آج اگر ہم اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں داخل کرا کر کے علم دین کی دولت سے آراستہ کرا دیں گے, انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مقدر, ہمارے بچوں کا مستقبل تو روشن ہوگا ہی ہوگا, ساتھ ہی ساتھ ہمارا بھی مستقبل روشن ہو جائے گا. کہ جس کا بچہ پڑھ جائے اس کے سر پر تاج زری رکھا جاتا ہے, چمکتا ہوا تاج رکھا جاتا ہے. آج انشاءاللہ یہ جو یہاں سے تقریباً 17 کی تعداد میں ہمارے مولوی حضرات فارغ ہو رہے ہیں, ان کے سروں پر انشاءاللہ دستار مولویت سجائی جائے گی. ابھی آپ انشاءاللہ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے, یہ الحمدللہ یہ ہمارے مدارس کا فیضان ہے, یہ ہمارے علماء کا فیضان ہے, یہ ہماری دعوت اسلامی اور دیگر ہماری جو سنی تحریکیں ان کا فیضان ہے. آپ پتہ
ہوگا دعوت اسلامی کے کتنے شعبہ جات ہیں؟ دعوت اسلامی کے الحمدللہ 70 سے زائد شعبہ جات، انہی میں سے ایک شعبہ ہمارا ہے جامعۃ المدینہ، جس میں جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں ایسے الحمدللہ 150 کی تعداد میں ہمارے جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، دار المدینہ ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں سے وابستہ کریں، انشاءاللہ جب ان اداروں سے وابستہ کریں گے آپ کا بھی روشن مستقبل ہوگا، آپ کی اولاد کا بھی روشن مستقبل ہوگا۔ اللہ پاک کہنے سننے کی غلطیوں کو معاف عطا فرمائے، ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم دائم رکھے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔